اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائٹ 93 یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کیمیا گری میں بعض اوقات تانبا کسی قابل بن جاتا ہے، لیکن اس میں ایک خامی رہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر سیاہی آتی رہتی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہم نے اس تانبے کو صاف نہیں کیا ہوتا۔ کیمیا گری میں استعمال کرنے کے لیے تانبے کا نازل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا نیل، اس کی سیاہی، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ اس کا رنگ سرخ ہو یا گولڈن ہو، لیکن اس کے اوپر سیاہی نہیں آنی چاہیے۔ جب ایسا تانبا بن جائے تو پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا تانبا نہ بنے تو اسے کسی بھی جگہ استعمال کر لیں، اگر اس سے کوئی چیز بن بھی جائے تو پھر اس کی سیاہی نہیں جاتی۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ تانبے کی سیاہی پہلے ختم کر دی جائے اور اس کے بعد اسے استعمال کیا جائے۔ اس عمل کے لیے ایک بہت آسان سا ٹوٹکا ہے جسے ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آملہ، بھیڑا اور ہرڑ، اسے ترفلا بھی کہتے ہیں۔ حکمت میں تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ کیمیا گری میں بھی اس کا استعمال ہے۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن ہو۔ ایک پاؤ اگر ان کا وزن ہو تو 3-4 کلو پانی میں ڈال کر اسے 1 دن کے لیے رکھ دیں اور پھر اچھی طرح اس پانی کو پکائیں اور پھر پانی کو چھان لیں۔ اب اس کے اندر تانبے کو بجھا دیں۔ تانبا اچھی طرح سرخ کریں پترے بنا کر اور اس پانی میں بجھا دیتے رہیں۔ یہاں پر جو تانبا برادہ بن کر اس میں سے نکل جائے اور پانی میں آ جائے، وہ تانبا ہمارا ہر قسم کی سیاہی سے پاک ہوگا۔ اس تانبے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تانبا ہوگا جو نرم، ملائم اور ہر قسم کی سیاہی سے پاک ہوگا، اور تقریباً یہ نازل بھی ہوگا۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی دوائی طرح کی جائے جو معیاری بنی ہو تو بالکل حالت بدل سکتی ہے۔ یہ سفید بھی اور سرخ بھی دونوں طرف جاتا ہے۔ عام طور پر ترفلے کے پانی میں صاف کیا ہوا تانبا یہ گولڈن ہی ہوتا ہے، یہ سفید نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی جو دوا طرح کی جائے اس کی طاقت پر ہی منحصر ہے کہ وہ اسے سفید بناتی ہے یا سرخ۔ اس عمل سے تانبے کی سیاہی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوں وہ تانبے کو یہاں پر صاف کریں اور پھر استعمال کریں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔